اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دینی بھائیوں بہنوں، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہو، اور اللہ عز و جل ہے تو ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب عطا فرمائے، اطاعت کے ساتھ میں، عبادت کے ساتھ میں، ہیں خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اگر آپ اس کا کیلکولیشن کریں گے تو تقریباً 83.3 سال بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہے تو وہ نصیب عطا فرمائے۔ اسی موقع پہ مجھے ہے تو کچھ بھائیوں نے کل پوچھا کہ بھائی محمد یعقوب بھائی، ہمیں ہے تو تھوڑا سا بتائیں کہ بھائی ہم کیا مخصوص دعائیں مانگیں، بہت بڑی بڑی دعائیں مانگنا نہیں آتی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی کرام آئے، تقریباً وہ ولیج کے تھے، ولیج کے صحابی کراموں کو جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے ان کو بدوین کہا جاتا ہے عربی لغہ میں۔ تو ایک بدوین صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، مجھے تو بہت بڑی بڑی دعائیں مانگنا نہیں آتی ہے۔ فرمایا پھر آپ کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی کرام نے فرمایا، اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ ایک دم مختصر سی چھوٹی سی دعا ہے، مگر دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں کیا فرمایا۔ میں آپ کو مفہوم بھی بتا دوں۔ اللہم، اے ہمارے رب، رب العالمین ہیں، انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت کی طلب کر رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے جنت مانگ رہا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور اے اللہ میں جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جو بدوین صحابی تھے، فلاں ابن فلاں، کہا یہ جو جتنی بھی بڑی بڑی دعائیں مانگی جاتی ہے اور لوگ مانگتے ہیں، ان تمام دعاؤں کا نچوڑ یہ ہے جو آپ مانگتے ہیں۔ تو کیا مانگتے ہیں وہ؟ اللہم انی اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار۔ اور قرآن الکریم میں اللہ عز و جل خود ہی ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ ایسا مانگا کرو دعائیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، ہیں اے اللہ عز و جل ہمیں دنیا میں بھی بہتر عطا فرما اور آخرت بھی بہتر عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچا لینا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک پکڑ کے یہ جو گنبد خضرا ہے، جو ہرا گنبد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کے اوپر، دراصل وہ جو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حجرے کے اندر ہیں، وہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈیکس جو فنگر ہے، انگلی ہے شہادت کی انگلی کو پکڑ کر کے وہ پوچھ رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو ہیں تو میں کیا دعا مانگوں؟ دیکھو سبحان اللہ، بہت کم عمر ہے ان کی، قریب 9 سال کی عمر میں ہے، تو وہ مدینہ المنورہ کے لیے ہجرت کر کے گئی تھی۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اس طرح سے دعا مانگیں. دیکھو ہم کو دوسری دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. 2 دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ تیسری مختصر چیز چھوٹی دعا ہے. انشاءاللہ ابھی آپ میری ویڈیو کو 2-3 مرتبہ بھی دیکھیں گے تو وہ حفظ ہو جائے گی انشاءاللہ ہے, اور وہ بہت بڑے معنی رکھتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر آپ کو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے جیسا آپ پوچھ رہی ہو ہیں, اور آپ دعا مانگنا چاہتی ہیں کہ کیا دعا مانگی, تو قولی, ایسا کہو, کیا کہیں گی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, آپ توبہ کو بہت پسند کرتے ہیں. اللہم انک عفو, اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں, گناہوں کو توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. اللہم انک, اے اللہ عز و جل بے شک آپ, تحب یعنی پسند کرتے ہیں, حب کرتے ہیں, چاہتے ہیں, پیار کرتے ہیں. کیا کس چیز کو, تحب العفو, فاعف عنی, اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے. اے اللہ آپ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں, مجھے بھی معاف فرما دیں. یہ مختصر سی دعا ہے. علماء کرام اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم رحیم حلیم تحب العفو فاعف عنی. اور اسی کے ساتھ یہ 3 دعاؤں کے ساتھ میں ہے تو بھائیوں سے ہے تو گزارش کروں گا, درخواست کروں گا, یہ جو ابھی 2020 یہ جو شیاطین والے سب معاملے آنے والے ہیں, بالکل رمضان المبارک کے ماہ کے اندر اتنے قیمتی اوقات کے اندر لوگ اپنا وقت یہ فضول لغو لغویش کی چیزوں کے اندر ضائع نہ کریں. اللہ ہو یعلم کون سی لیلۃ القدر کی رات ہو اور ہم لوگ کھیل کود کے اندر مصروف ہوں اور ہماری زندگی کی بہترین ہے تو رات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. ایسا نہ کرنا ہے تو وہ تراویح اس کے درمیان میں ہی ہوگی, اسی اوقات میں ہوگی. کوشش کریں اللہ کی اطاعت میں ہے تو اللہ کی عبادت میں ہماری لیلۃ القدر کی رات گزرے. آخری عشرہ جو ہیں اس آخری عشرہ کے طاق راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کے لیے فرمایا. کوشش کریں کہ آخری عشرہ رات ہی, عشرہ یعنی 10 کہتے ہیں عربی لغت میں, 10 نمبر کو عشرہ کہتے ہیں. تو پوری کی پوری 10 راتیں ہیں تو عبادت اور اطاعت میں گزرے. اسی کے ساتھ میں تو جو ابھی جو فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ کچھ کرسچن اپنے جو پادری ہیں وہ ان میں سے کسی نے دعویٰ کیا باقاعدہ فلم کے ساتھ میں, وہ دعویٰ ہے کہ مردہ کو تو مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکنے کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دجالوں کی نشانی ہے, اور وہ آخری زمان میں قیامت کے قریب یہ لوگ ایسے جادو ٹونا اور ایسے سب بہت سارے بتائیں گے, اور اس کو ہے تو وہ ہے تو ہم لوگوں کو اس سے تو ایسے بڑے فتنے سے بچنا چاہیے. تو اس کے لیے مختصر سی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, وہ دعا بھی میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں ہے, اور وہ آیت بھی میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں قرآن الکریم کی, کہ وہ شفا اللہ عز و جل کی ہے. جس کسی کو بھی یہ دعویٰ ہو, کوئی دعویٰ کرتا ہو کہ میں اللہ ہوں, کیونکہ لوگ اس میں چلا رہے تھے اسٹیڈیم کے اندر باقاعدہ ہوا. میں نے یہ لوگوں کو سب کو پہنچایا ہے یہ کہ وہ جو ہے وہ دجال یعنی ایسے جھوٹے شخص آئیں گے جو دعویٰ کریں گے خدائی دعویٰ ہے. تو لوگ اس میں چلا کے کہہ رہے تھے, افریقہ کے لوگ تھے تقریباً انت عربی بول رہا ہوں میں, Oh, thy Lord, Jesus Lord, oh Jesus Lord, you are Lord, you are God, oh my God. وہ جو اتنے اوور ویلمنگ ہو گئے تھے کہ وہ مردے کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے, اور مردہ ہے تو بھاگ رہا ہے اسٹیڈیم کے اندر, اس کو دوڑا رہے ہیں, اس کو کھلا رہے ہیں, اس کو پلا رہے ہیں, مگر جو بھی یہ دعویٰ کرے گا اب ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک چھوٹی سی
आई मीन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो देख लेना कभी। उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड कहा है कि अगर किसी ने ये खुदाई दावा किया, जैसे रजनीश जी आए थे, वो नॉलेजेबल थे, आई रिस्पेक्ट हिज नॉलेज, हाँ, बट उन्होंने बहुत बड़े गड़बड़ गड़बड़ वाले काम भी कर दिए हैं, जिना के दरवाजे भी खोल दिए और क्या क्या कर दिया है। तो जिना के अड्डे नहीं, उसको जिना के अड्डों के बाप खोल दिए उन्होंने, हैं, और लोगों को बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, है। तो वो बोले मैं भगवान हूँ। अरे वाह, आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आप अल्लाह हैं, आप ब्रह्मा हैं। तो आपकी परीक्षा ली जाएगी, हैं। उत्तीर्ण अगर हो गए इस परीक्षा में तो लोग तस्लीम करेंगे। तो वो परीक्षा क्या है? तो वो सूरह इखलास है। हम लोग हजारों मर्तबा, लाखों मर्तबा सूरह इखलास पढ़ते हैं भाई। उस पर तदब्बुर और गौर फिक्र करें, उसके मायने देखें। जिस किसी में भी वो क्वालिटी होगी, सिर्फ वो ही अल्लाह होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अगर कोई ये ईश्वरी दावा करे, हैं, और अल्लाह का दावा करे, दज्जाल है, जैसे अभी लोग बोल रहे हैं वो स्टेडियम के अंदर, हाँ, यू आर दाई लॉर्ड, और यू आर गॉड, और जीसस लॉर्ड, और दाई यू आर दी ओनली लॉर्ड, हाँ, यू गेव आई मीन यू रेज द डेड, ऐसा करके। तो वो ये है कि अगर वो ऐसा दावा करे तो उसको पूछो क्या तुम एक हो? लम यलिद, न तो वो किसी से पैदा हुआ, वलम यूलद, न उसने किसी को पैदा किया, ना वो किसी से पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हाँ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। कह दीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल एक है। कोई अगर दावा करता है ईश्वरी अल्लाह का, गॉड का, है, तो उसको कहो क्या तुम एक हो? अल्लाहु समद, वो सस्टेनर है, वो पालनहार है। क्या तुम पाल सकते हो लोगों को? एक मछली को अगर मुहीत यानी अटलांटिक ओशन है, उसके अंदर एक व्हेल है, ऐसी बहुत सारी व्हेल है, मगर एक व्हेल उसका जिसका वजन 40 टन है और वो 20 टन रोज खाना खाती है। अगर तुम अल्लाह का और ईश्वर का और खुदाई दावा करते हो, गॉड का दावा करते हो, तो वो व्हेल को एक 20 टन का खाना तो खिलाओ, एक ब्रेकफास्ट तो कराओ। क्या ताकत है तुम्हारी कि तुम समद बन जाओ? नहीं, तुम किसी कीमत पे समद नहीं बन सकते हो, हैं। न तुम अहद हो, न तुम समद बन सकते हो, न तुमसे कोई पैदा नहीं हो गया। क्यों? तुम्हारे से तो आल औलाद पैदा हो गई है। जैसे रजनीश जी अगर मैरिज करते हैं तो उनकी जुरियात होगी, और रजनीश जी के भी तो माता पिता है, तो इस कैटेगरी में, इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, हैं। और वलम यूलद, और ना वो किसी से पैदा हुआ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल तन्हे तन्हा एकता है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नस्ते नेह नेह किंचित नस्ते। वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो भगवान, वो गॉड, वो एक है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो तुम्हारी तो नाक है, कान है, आंख है, मुंह है, दांत है, हाथ है, पांव है, दिल है, और तुम चलते फिरते हो, देखते हो इंसानों की तरह। तुम्हारी तरह तो लाखों करोड़ों इंसान है। इब्ने आदम की औलाद हो तुम। कयामत तक आने वाली जो नस्लें हैं वो इब्ने आदमी की शक्ल सूरत लेके पैदा होगी। तो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो जो हमारा अल्लाह है, जिसको आप ईश्वर बोलते हो, सबका मालिक एक बोलते हो, गॉड बोलते हो, वो न तो वो किसी की तरह दिखता है, ना उसकी सिमिलैरिटी किसी में हो सकती है। मैं आप लोगों को वो कुरान की आयत बताऊं जिसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल अल्लाह अज़्ज़ व जल को, अब मूसा अलैहिस्सलाम को पूछ रही है। सूरह बकरा की आयत है यारो, बहुत दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। वो आयत ये है, सूरह अल बकरा की आयत ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मूसा अलैहिस्सलाम को पूछती है। वो आयत का नंबर है 55 और 56। उसमें 55 नंबर में पूछती है, व इज कुल्तुम या मूसा लन नुमिना, जब तुम लोगों ने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता जब तक कि नरल्लाह जहरा, जब तक कि हम अल्लाह अज़्ज़ व जल को अपनी नरी आंखों से देख न लें, हैं। नरल्लाह जहरा, नरल्लाह जहरा
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ کہتے ہیں وہ بجلی، وہ تھنڈر بولٹ جو نہیں ہوتا ہے، بجلی نے آپ پکڑا. تو اب بجلی نے آپ پکڑا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ان لوگوں سے جو اللہ عز و جل کو اپنی نری آنکھوں سے دیکھنے کا چاہت رکھتے تھے، ورنہ ہم اسلام میں داخل نہیں ہوں گے. اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اللہ عز و جل کو اپنی نری آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ہیں. اور اس کے بعد میں کیا ہو گیا؟ وہ جب بجلی نے آ کے ان کو پکڑا تو مر گئے. ابھی دیکھو اللہ عز و جل کی صفت ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، یہ صفت ہے اللہ عز و جل کی. اللہ عز و جل کی صفت کا دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. ایسے ہزاروں پادری آ جائیں، ہزاروں کرسچن پنڈت آ جائیں، ہزاروں مولوی آ جائیں، ہزاروں ہے تو پنڈت آ جائیں، مولوی آ جائے، پادری آ جائے، چرچوں کے کوئی بھی گرو آ جائیں، بڑا سے بڑا کوئی سنت مہاپروش آ جائے، کوئی ہے تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ اللہ عز و جل نے کیا کیا اس وقت کر کے بتایا. کیا کر کے بتایا؟ ثم بعثناکم، جب تم لوگوں کو بجلی نے آ کے پکڑا اور تم لوگ جل گئے، مر گئے، پتہ نہیں کس قسم کے ہو گئے، روسٹ ہو گئے ہوں گے، بھون گئے ہوں گے، تراب بن گئے ہوں گے، کیا ہو گئے ہوں گے، اللہ یعلم. مگر اللہ نے کیا کیا؟ ثم بعثناکم، اس کے بعد میں اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد میں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو اللہ کے. تو یہ ہے اللہ عز و جل کی کوالٹی. اللہ عز و جل کی کوالٹی کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس قسم کا کوئی دجال آئے تو آپ اپنے ایمان والے ہونے کا دعویٰ نہ کریں، اور بڑی اوور کانفیڈنس کے ساتھ میں اس کے پاس میں نہ جائیں، کہیں تم اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ کہا کہ ارے کوشش کرو تم پہاڑی پہ بھاگ جاؤ دور، رہبریت اختیار کر لو، مگر ان کے فتنوں کے قریب نہ جانا. اور اس کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ سورہ الکہف کی آیت جو بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا سورہ الکہف 18 نمبر کا سورہ ہے، 15 نمبر کا پارہ ہے. کم از کم اگر کسی نے 1 سے 3 آیتیں حفظ کر لی، یعنی ڈیلی پڑھ لی، تو وہ یہ اس قسم کے جو دجال ہوں گے ان کے فتنوں سے وہ شخص محفوظ رہے گا. تو کوشش کریں کہ ہم لوگ ہیں تو انشاءاللہ باذن اللہ ترجمے کے ساتھ میں قرآن الکریم کو پڑھیں، تاکہ ایسے دجالوں کے فتنوں سے اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے، ہماری آل اولاد کی اور ذریات کی حفاظت کرے. آمین اللہم ربنا آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ میں یہاں پر بس کرتا ہوں، اور وہ اللہ عز و جل سے ہے تو گزارش ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کریں، ہماری آل اولاد کی، ہماری ذریات کی حفاظت کریں، اور اللہ عز و جل ہے تو ہم سب کی اس ماہ رمضان المبارک کے قیمتی مہینے کو ضائع ہونے سے بچا لیں، کیونکہ اس میں ایک فہرست بنتی ہے، یعنی انڈیکس بنتا ہے، ایک انوکرمنیکا بنتی ہے جس میں نام درج ہوتے ہیں کہ کس کو دوبارہ نیکسٹ رمضان نہیں ملنے والی ہے. اللہ کرے کہ ہم کو یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینے کی قیمت سمجھ میں آ جائے، اور اس گنہگار بھائی کو محمد یعقوب کو ضرور سے دعائے خیر میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.